بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ القسم الثانی مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقیم المفعول مقامه نحو ضرب زید وحکمه الی آخر۔ بحث ہماری مرفوعات میں چل رہی تھی۔ مرفوعات کے جن کی تعداد 8 ذکر کی گئی، جن میں سے پہلا فاعل تھا اور دوسرا کیا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، جسے سادے الفاظ میں ہم کہیں نائب فاعل۔ نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت میں یہ مفعول ہوتا ہے، لیکن فاعل چونکہ اس کا ذکر نہیں ہوتا اور اس کو فاعل کی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ اب جس کی جگہ پر بیٹھتا ہے اعراب بھی اسی والا لے گا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، نائب فاعل ہر وہ مفعول کہ حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے، وَأُقِیمَ المفعول مقامہ، اور مفعول کو قائم مقام قرار دیا جائے، مقامہ اس فاعل کے، حذف کے مقام یعنی فاعل کے مقام پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اس مفعول کو، المفعول بھی یہاں نائب فاعل ہے عبارت میں، اقیم مجہول ہے نا، اور المفعول کیا بن جائے گا، نائب فاعل بنے گا۔ اچھا، نحو ضرب زید، ٹھیک ہے نا، مارا گیا زید، اصل میں تھا ضرب فلان زیدن، فلان نے زید کو مارا۔ اب فاعل چونکہ ذکر نہیں ہوا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، فاعل کے ذکر نہ کرنے کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں نا، کسی وجہ سے فاعل ذکر نہیں ہوا تو کہا ضرب زید، زید مارا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا شاید کہ فاعل جو ذکر نہیں ہوتا، مفعول کو فاعل کی جگہ پر لایا جاتا ہے، یہ چند وجوہات کی بنا پر لایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ فاعل مجہول ہوتا ہے، ان وجوہات میں سے فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا سورق المالو، مال چوری ہو گیا، کیوں کہتے ہیں ایسے سورق المالو، پتہ نہیں ہے کہ چور ہے کون، چور کا پتہ، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، کہہ دیتے ہیں سورق المال، مال چوری ہو گیا، مال، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں مال چوری ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ چوری ہو گیا مطلب ہے نہیں پتہ کون کر گیا ہے، اس لیے فاعل محذوف ہے اور فاعل ذکر نہیں ہے، اس کی جگہ پر مفعول کو نیابتاً لایا گیا چونکہ فاعل مجہول ہے۔ اور کبھی کبھی فاعل معلوم ہوتا ہے، پھر بھی مفعول کو اس کی جگہ پر لایا جاتا ہے، فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو فاعل کی تحقیر کی وجہ سے یا فاعل کی عظمت کی وجہ سے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ فاعل کی عظمت کی وجہ سے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا اور مفعول کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے، مثلا خلق الانسان عجولا، انسان کو خلق کیا گیا، انسان خلق کیا گیا ہے، کرنے والا نہیں ہے، انسان نائب فاعل ہے، حقیقت میں مفعول تھا۔ جو فاعل یہاں ذکر نہیں کیا گیا وہ کون ہے، ہاں لفظ اللہ، یہ ذات اللہ کیا ہے، خلق کرنے والی ہے۔ خلق اللہ الانسان اصل میں، تو فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ فاعل معلوم ہے، خلق کرنے والا معلوم ہے، پھر بھی ذکر نہیں کیا گیا، کیوں، عظمت کی وجہ سے۔ اور کبھی کبھی تحقیر، فاعل اتنا حقیر ہوتا ہے کہ اسے ذکر نہیں کیا جاتا، مثلا قتل الحسین، ٹھیک ہے، کہا حالانکہ پتہ ہے یزید نے قتل کیا، قاتل الیزید الحسین، حقیقت میں بندہ، لیکن حقارت فاعل کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے قتل الحسین،
ٹھیک ہے نا. حسین علیہ السلام، لفظ حسین یہاں نائب فاعل ہے. واضح. تو فرماتے ہیں حکمہ فی توحید فعلہ و تثنیتہ و جمعہ و تذکیرہ و تانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل. اب نائب فاعل کے فعل کا واحد ہونا، نائب فاعل کا فعل مفرد آئے گا کب تثنیہ آئے گا، کب جمع آئے گا، کب مذکر ہوگا، کب مؤنث ہوگا، پوری کی پوری وہی صورتحال ہے جو فاعل میں ہم نے ذکر کیا. جس طرح فاعل کے فعل کی تھی اسی طرح نائب فاعل کے فعل کی ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، دوبارہ تکرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. کل ہی تو پڑھیے. القسم الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی قسم مرفوعات کی. المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہے. یہاں سوال تو بنتا ہے، ہر ایک قسم کو الگ ذکر کر رہے ہیں، مبتدا اور خبر کو اکٹھے ذکر کر دیا ہے، جبکہ مرفوعات کی یہ الگ الگ دونوں قسمیں ہیں. مبتدا اپنی جگہ پر مستقل قسم ہے مرفوعات کی، خبر مرفوعات کی ایک مستقل قسم ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی کو الگ الگ ذکر کر رہے تھے، فاعل کو الگ کیا، نائب فاعل کو الگ کیا، آگے الگ کریں گے باقی اقسام کو، مبتدا اور خبر کو اکٹھے کیوں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں شاید اس لیے کیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کو لازم ہوتی ہیں. مبتدا ہے تو اس کی خبر ضرور ہوتی ہے، خبر ہے تو مطلب ہے مبتدا ضرور ہے. ٹھیک ہے نا جی. واضح. تلازم ہے اس لیے ان کو اکٹھے ذکر کر دیا. اکٹھے ذکر کرنا لازمہ نہیں تھا، ویسے یہ کیا ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہوتی ہیں، اس لیے ذکر کیا اکٹھے. اچھا. وہما اسمان، یہ دونوں مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے نا. اسمان جنس ہے نا، تمام اسماء کو شامل ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں اسم ہوتے ہیں. یہ چاہے پھر اسم حقیقی ہوں یا اسم تعویلی. اسم کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی تعویلی ہوتا ہے. تعویلی اسم بھی مبتدا خبر واقع ہو سکتا ہے. حقیقی اسم تو ہوگا. حقیقی اسم جیسے زائدن قائمن، زائدن اسم ہے حقیقی، اور قائمن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. زائدن مبتدا اور قائمن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ مبتدا اور خبر دونوں اسم حقیقی ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دونوں اسم تعویلی ہو جاتے ہیں. مثلا مبتدا کی پہلے ہم مثال دیتے ہیں کہ مبتدا اسم تعویلی کیسے ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں مثال اس کی یہ، ان تصدقوا خیر لکم، کہ تم صدقہ دو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. یہاں تصدقوا کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے نا. فعل ہے نا، اور ان اس پر داخل ہوئے، ان مصدریہ ہے. اس ان مصدریہ نے اسے مصدر کی تعویل میں کیا ہوا ہے. اصل میں تصدقکم خیر لکم، اصل میں تصدقکم، ان نے تعویل مصدر میں کر دیا. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تصدق یہ اسم ہے. تو اصل میں یوں بنے تصدقکم خیر لکم. تو یہ کیا ہے یہاں؟ ان تصدقوا، ان تصدقوا، ٹھیک ہے نا، خیر لکم. یہ ان تصدقوا مبتدا ہے تعویلا، خیر لکم خبر بن جائے گی حقیقتا. خیر اسم ہے حقیقی. ٹھیک ہے نا. مبتدا تعویلی بنے گا. اصل میں ان تصدقکم، ان مصدر، تعویل مصدر کی تعویل، مصدر یہ ہے نا تعویل میں اصل میں لائے گا تصدقکم خیر لکم. یہ ہے مبتدا تعویلی کی مثال. ٹھیک ہے نا. خبر کا تعویل کی مثال یوں بناتے ہیں، زید یضرب، زید یضرب، زید مبتدا ہے، یضرب کیا ہے؟ یہ تعویلاً اصل میں زید ضارب ہے. تعویلاً کیا ہے؟ حقیقتاً ضارب اسم ہے. ٹھیک ہے نا. خبر، تو خبر یہ تعویلی کی مثال آ گئی. ظاہری طور پر تو یضرب فعل ہے نا، لیکن تعویلاً اصل میں کیا ہے؟ زید ضارب. ٹھیک ہے نا. مختصراً میں نے کہا چلو ذہن میں آ جائیے. مجردان عن العوامل اللفظیت، دیکھیں عوامل اللفظیت، آپ نے مجھے ٹوکا بھی نہیں ہے.
عوامل کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کا اعراب جری حالت میں کیا تھا؟ فتح کے ساتھ. تو پھر کیا پڑھیں گے یہاں؟ آپ پڑھیں. ہاں صحیح عبارت کیا بنے گی؟ بتائیں یار. انل عوامل للفظیت. کیوں؟ غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے یا اضافت ہو تو پھر اس کا جار بھی کسرہ کے ساتھ آئے گا نا. الف لام یا اضافت، یہاں تو دونوں چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ نہیں پڑھا تھا ساتھ؟ آسان تھا. آحدہما مسند الیہ ویسمی المبتدا والثانی مسند بہ ویسمی الخبر. فرماتے یہ دونوں اسم مبتدا اور خبر خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. ان پر کوئی ذاتی طور پر ظاہری طور پر کیا ہے، کوئی لفظی عامل داخل نہیں ہوتا. احدہما مسند الیہ، ان مبتدا اور خبر میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جائے. ویسمی المبتدا، اور اس مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے، مبتدا کا نام دیا جاتا ہے. الثانی مسند بہ، اور دوسرا ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اسناد ہوتا ہے. ویسمی الخبر، اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے. نحو زیدن قائم. زیدن یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے جس کی طرف نسبت ہے. ٹھیک ہے نا. نسبت کس چیز کی ہے اس کی طرف؟ زید کی طرف قیام کی نسبت ہے. تو یہ مبتدا ہے. قائم مسند بہ ہے جس کے ذریعے سے نسبت دی گئی ہے زید کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ قائم خبر ہے. اور دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں. ان پر کوئی لفظی عامل بھی داخل نہیں ہے، نہ حروف جارہ میں سے، نہ کوئی افعال میں سے، نہ کوئی اسماء میں سے ایسا کوئی عامل، کوئی جازمہ ناصبہ کوئی داخل نہیں ہے. والعامل فیہما معنوی. اب سوال تو بنتا ہے جب کوئی عامل لفظی داخل نہیں ہے تو ان کو رفع کس نے دیا؟ زید قائم کو رفع کس نے دیا؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا. جواب اس میں 3 قول ہیں. اس میں کہ ان زید قائم کا عامل کون ہے، انہیں رفع کس نے دیا؟ اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول والعامل فیہما معنوی هو الابتدا. مصنف کا قول یہی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ان دونوں میں عامل وہ عامل معنوی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ابتدا میں واقع ہوئے ہیں. وہ ابتدا ہی کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بصری اسی قول کے قائل ہیں. بصریوں کا یہی قول ہے. لیکن اس کے مقابل میں دوسرا قول یہاں ذکر نہیں ہے اور تیسرا بھی یہاں ذکر نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے مبتدا کا عامل معنوی ہے ابتدا، لیکن خبر کا عامل لفظی ہے. وہ یہی مبتدا ہے. مبتدا کا عامل معنوی ہے، وہی ابتدا، چونکہ وہ ابتدا میں ہے اس لیے مرفوع ہے. اور خبر کا عامل لفظی ہے. خبر کو رفع کس نے دیا؟ اسی مبتدا نے دیا. ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا قول. تیسرا قول وہ فرماتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا ہے؟ لفظی ہے. مبتدا کا خبر مبتدا کا عامل خبر ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں. یہ تیسرا قول بن گیا. مصنف نے صرف اپنے ہی مختار قول کو ذکر کیا ہے، ایک کو. ولا عامل فیہما معنوی. عامل ان دونوں مبتدا اور خبر میں کیا ہے؟ معنوی ہے. وہو الابتدا، اور وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً. فرماتے ہیں مبتدا کی اصل یہ ہے کہ یہ معرفہ ہونا چاہیے. اصل یہ ہے کہ یہ معرفہ ہو. اس کا مطلب ہے ویسے نکرہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے. اچھا کیوں بھائی مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کیونکہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے کہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے. جیسے زید قائم میں زید پر قیام کا حکم لگایا ہے نا، محکوم علیہ ہوتا ہے. اور کسی شے پر بھی حکم اس وقت لگایا جاتا ہے جب پہلے اس کی معرفت ہو. تو اس لیے مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. اصل وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً. اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے. کیونکہ خبر جو ہوتی ہے محکوم بہی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور محکوم بہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں اصل تنکیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل یہ ہے کہ خبر کیا ہو؟ نکرہ ہو. اس کا مطلب ہے خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی.
جیسا کہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے آگے، وَالنَّكِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَا، جب نکرہ کو وصف صفت بنایا جائے، نکرہ کو موصوف بنایا جائے اور اس کی صفت لائی جائے، تو جاز ان تقع مبتدا، جائز ہے کہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو. حالانکہ کیا کہا تھا، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، لیکن جائز ہے کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. کب؟ جب نکرہ کیا ہو، موصوفہ ہو. جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد کیا ہے؟ نکرہ ہے. غلام کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، نکرہ ہے لیکن موصوف ہے، اس کی صفت مومن کے ذریعے سے لائی گئی ہے. عبد وہ جو مومن ہو، خیر من مشرکن، مشرک سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہاں عبد مبتدا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، عبد مبتدا ہے، نکرہ مبتدا واقع ہو رہا ہے چونکہ یہ موصوفہ ہے، اس کی صفت لائی، تخصیص کر دی گئی ہے. وَقَضَا اِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخر، اسی طرح اگر نکرہ کی کسی اور وجہ سے تخصیص کر دی جائے، یہ تو صفت کے ذریعے سے تخصیص کی گئی ہے نا، کسی اور وجہ سے تخصیص کی جائے پھر بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. جیسے رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، گھر میں آیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تخصیص ہے، یہ عام نہیں ہے. اتنا تو پتہ ہے نا متکلم کو، کوئی ایک ہے، کوئی ایک ہے، اب وہ ایک مرد ہے یا عورت ہے. ویسے راجل نکرہ ہے لیکن یہاں مبتدا واقع ہو رہا ہے. واضح ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ مخاطب کو تعیین ہے، یہ علم ہے کہ ایک کوئی ہے، اب تعیین چاہتا ہے کون سا ایک ہے. راجل مبتدا اور فدار کیا ہے؟ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. ما احد خیر من کا، کوئی ایک نہیں ہے تجھ سے بہتر. احد ویسے نکرہ ہے، ایک کوئی ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے، نکرہ ہے، عام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں نکرہ کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، خیر اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کیا ہے؟ نفی یا نفی کے بعد ہے ایک تو یہاں تخصیص ہو گئی ہے. کیسے تخصیص ہوئی ہے نکرہ کی؟ اس طرح ہوئی ہے، پہلے تو تھا کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، یہاں اب تخصیص ہے. کیسے؟ کوئی ایک بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے، یعنی تیرے علاوہ سب کے سب، جس مخاطب کے علاوہ سب کے سب مختص ہو گئے ہیں نا، غیر بہتر میں آگے، ایک ہی دائرے میں آگئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تخصیص ہو گیا نا، تیرے علاوہ سب کے سب، تخصیص ہوئی نا. اچھا، اور مجموعہ افراد جو ہوتا ہے بمنزلہ مفرد معین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَشَرٌ أَحَرَّ ذَانَابٍ، کتے کو بھونکوایا کس نے؟ شر نے کتے کو بھونکوایا، یعنی بھونکنے پر مجبور کیا. یہاں شر کیا ہے؟ نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مبتدا واقع ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ موصوفہ ہے. اصل میں شر عظیم احر ذناب، شر عظیم احر ذناب. وفی الدار رجل، گھر میں کیا ہے؟ مرد ہے. یہاں کیا ہے؟ تخصیص ہے. راجل مبتدا ہے، راجل کیا ہے؟ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ کیا ہے؟ تخصیص اس میں پیدا ہو گئی. کس وجہ سے؟ اس کی خبر کیا ہے؟ مقدم ہے، ظرف ہے. فی الدار خبر ظرف مقدم ہے، اس وجہ سے راجل میں تخصیص ہو گئی، نکرہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. وسلام علیکم، یہاں سلام کیا ہے؟ نکرہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہاں بھی تخصیص ہے بنسبت الی المتکلم کے، وہ خاص کو سلام کر رہا ہے. تو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے جب اس کی تخصیص ہو. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلْ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرَ نَكِرَةً البتہ کما مر. اب فرماتے ہیں اگر
مبتدا اور خبر میں سے ایک اسم کیا ہو معرفہ ہو او والا آخر ہو نکرہ اور دوسرا اسم کیا ہو نکرہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ مبتدا کسے بنائیں اور خبر کسے بنائیں, معرفہ کو مبتدا بنائیں یا نکرہ کو مبتدا بنائیں. ایک اسم آ گیا ہے معرفہ اور ایک اسم آ گیا نکرہ. فرماتے فجعل المبتدا تو قرار دے مبتدا کو معرفہ سوری مبتدا قرار دے کس کو معرفتن معرفہ کو. معرفہ کو تو کیا قرار دے مبتدا اور خبر قرار دے کس کو نکرہ کو. ٹھیک ہے نا مثلا زائدن قائمون وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ اگر دونوں کیا ہوں معرفہ ہوں فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مبتدا والآخر نکرہ او خبرن. ٹھیک ہے نا اگر دونوں معرفہ ہوں تو تو مرضی جس ایک کو چاہے مبتدا قرار دے دے دوسرے کو کیا قرار دے دے خبر قرار دے دے. مثلا اللہ الہنا اللہ ہمارا الہ ہے, اللہ بھی معرفہ ہے لفظ اللہ, الہنا بھی کیا ہے معرفہ ہے. یوں کہ اللہ الہنا الہنا اللہ, آدم و ابونا ابونا آدم, محمد و نبینا نبینا محمد, دونوں کیا ہیں معرفہ ہیں. وقد یکون الخبر جملتاً اسمیتاً کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے جملہ اسمیہ ہوتی ہے. جملہ اسمیہ پورا کیا مل کر کیا ہوتا ہے جملہ خبر واقع ہوتا ہے مبتدا کے لیے. مثلا زیدن ابوہ قائمن, زیدن مبتدا ہے قبلہ, ابوہ پھر مبتدا ہے, قائمن ابوہ کی خبر ہے دوسرے مبتدا کی خبر ہے. یہ ابوہ قائمن مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر زیدن کی کیا بنیں گے پورا جملہ اسمیہ مل کر کیا بنے گا پورا خبر بنے گا زیدن کی. واضح. او فعلیتاً کبھی کبھی فعلیتاً, یہاں قواعد یاد رکھیے گا, فعلیتاً کیوں پڑھا ہے اور یہاں کیا محذوف ہے کانا, کانا پورے اپنے اسم سمیت محذوف ہے. یکون الخبر فعلیتاً خبر کیا ہوگی یکون الخبر, یکون اپنے اسم سمیت موصوف ہے اور فعلیتاً اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا کہ بلا یہ کہا تھا نا جملہ کی نہیں بات ہو رہی کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا, وہی جملتاً فعلیتاً کہہ دیں. ٹھیک ہے پھر بھی وہ محذوف بنتا ہے نا. ٹھیک ہے نا عطف تو ہے نا, وہ تو آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں قاعدے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا تھا جو انہوں نے کہا تھا شرح میں تو عامل میں کبھی کبھی یہ اپنے فعل اسم سمیت یہ افعال کیا ہوتے ہیں محذوف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. زیدن قام ابوہ, زیدن مبتدا ہے کہ بلا قام فعل ماضی ہے, ابوہ اس کا قام کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے. ٹھیک ہے نا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زیدن مبتدا کی خبر بن جائے گی. او شرطیتاً پھر وہی کا تکون الخبر جملتاً, خبر کبھی کبھی جملہ شرطیہ ہوتی ہے. زیدن ان جاءنی فاکرمہ, زیدن مبتدا ہے, ان حرف شرط ہے, جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول, فاکرمہ اس کی جزا پورا جملہ جملہ شرطیہ جزائیہ سارا مل کر پورا کیا بن جائے گی اس کی زیدن کی خبر. او ظرفیتاً کبھی کبھی کیا ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے جملہ ظرفیہ ہوتی ہے, جیسے زیدن مبتدا اور خلفک و عمر فی الدار, یہ سارا کیا ہے جملہ ظرفیہ ہے. خلف خلف و تحت و فوق و ظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر, فرماتے ہیں ظرف جو ہوتا ہے اکثر کے نزدیک یہ کیا ہوتا ہے جملہ کے متعلق ہوتا ہے. وہی استقرہ, اور وہ کیا ہوتا ہے جملہ استقرہ ہوتا ہے. اچھا جار مجرور جو ملتے ہیں نا, یہ جار مجرور مل کر فعل کے کیا ہوتے ہیں متعلق ہوتے ہیں استقرہ یا ثابتہ. لأن المقدر عامل فی الظرف, کیونکہ ظرف میں عامل کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے. والاصل فی العمل الفعل, اور اصل عمل میں یہ ہے کہ وہ مقدر فعل ہونا چاہیے کوئی اور نہیں. مثلا آپ جب کہتے ہیں نا زید فی الدار, زید گھر میں, اب زید مبتدا ٹھیک ہے نا فی الدار جار مجرور ہے نا, جار مجرور یہ ظرف ہے تو یہ متعلق ہوگا کسی کے. فرماتے ہیں یہ متعلق فعل کے ہوتا ہے. مثلا یوں اصل میں کہیں گے زید استقر فی الدار, زید ثابت فی الدار, موجود فی الدار,
وہ تو اسم بن جائے گا نا پھر، ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح. اچھا ولا بد من ضمیر فی الجملۃ لیعود الی المبتدأ، اب ضروری ہے کہ جملہ میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو پلٹے اس مبتدا کی طرف، جس طرح کہ ہا، وہ ہا ضمیر ہو، جیسے کہ پیچھے انہوں نے کہا گزر بھی چکا ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِینَہ، اور اس ضمیر کا محذوف ہونا بھی جائز ہے جب قرینہ موجود ہو اس پر. مثلا پوری کی پوری بات اس میں مثال میں واضح ہو جائے گی. الثمن منوان بدرہم، گھی جو ہے یہ 2 کلو ہے 1 درہم کے بدلے میں. 2 کلو گھی جو ہے 1 درہم کا ہے، منوان 2 کلو کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، 2 من نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، 1 کلو کے بدلے میں ہے. تو الثمن کیا ہو گیا؟ مبتدا کے بلا، پہلا مبتدا، منوان تثنیہ دوسرا مبتدا، بے درہمین یہ کیا ہو، خبر ہو گئی منوان دوسرے مبتدا کے لیے. تو اب اس دوسرے جملہ میں جو جملہ مل کر پہلے مبتدا کی خبر بننا ہے، اس دوسرے جملہ میں انہوں نے کہا ضمیر ہونی چاہیے جو اس پہلے مبتدا کی طرف لوٹے، اور اس ضمیر کا محذوف ہونا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. توجہ ہے نا، ضمیر کا محذوف ہونا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہاں فرماتے ہیں حقیقت میں یوں ہے، الثمن منوان من ہو بے درہمن، من ہو یہاں ضمیر کیا ہے؟ محذوف ہے. تو ترجمہ یوں بنے گا اصل میں حقیقتاً، ثمن و گھی، منوان من ہو بے درہمن، اس گھی میں سے 2 کلو 1 درہم کا ہے، پورا کا پورا گھی نہیں، 1 درہم کا. الثمن و گھی، منوان من ہو بے درہمن، اس گھی میں سے، من ہو کی ضمیر ثمن کی طرف لوٹ گئی، اس گھی میں سے 2 کلو 1 درہم کا ہے، یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. والبر القر بستین درہمن، ٹھیک ہے نا، برو مبتدا ہے گندم، برو گندم، القر گندم کا 1 کور جو ہوتا ہے بستین درہمن 60 درہم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں اصل میں کیا ہے؟ البرو القر من ہو بستین درہم، برو گندم، القر من ہو، اس گندم میں سے 1 کور کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 60 درہم کی ہوتی ہے. تو البر مبتدا ہے، القر پھر مبتدا ہے، بستین درہمن کرو کی خبر ہے، کرو اور کرو بستین درہمن مبتدا خبر مل کر یہ جملہ پورا جو ہے اس میں ضمیر منہ محذوف ہے جو لوٹ رہی ہے برو کی طرف، یہ پورا جملہ مل کر کس کی؟ برو کی خبر بنے گا. اصل میں ہے البرو القرو منہ بستین درہمن. واضح؟ یعنی انہوں نے کہا خبر کبھی کبھی کیا ہوتی، جملہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر محذوف ہوتی ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. اور یہی ضمیر جملہ میں کبھی ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے کہا جس طرح پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں. کون سی مثالیں کوئی ذہن میں آتی ہے کہ جس میں جملہ اگلے جملہ میں کوئی ضمیر کھڑی ہو ظاہراً اور پیچھے والے کے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو؟ بھئی ابھی ادھر دیکھیں گے نا، ابھی انہوں نے کہا، اس لیے کہا ہے کہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے بنسبت الی الموبائل، ٹھیک ہے نا. ہاں زید ابوہ قائم، زید قام ابوہ، ضمیر ظاہر کھڑی ہے جو لوٹ رہی ہے، جملہ میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، ٹھیک ہے نا. اور یہ 2 مثالیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے. وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے مبتدا پر. کب؟ ان کان ظرفن، جب خبر کیا ہو؟ ظرف ہو. خبر ظرف ہو تو مبتدا سے پہلے آتی ہے کیونکہ ظرف میں اتنی وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وفی الدار زیدن، فی الدار جار مجرور، خبر مقدم ہے اور زیدن اس کا مبتدا مؤخر ہے. ویجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرہ، اور ایک مبتدا کے لیے ڈھیر خبروں کا لانا بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے زائد مبتدا، فاضل عالم عاقل شریف وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کیا ہیں؟ خبریں ہیں. وعلم، جان تو کہ، ان لہم قسمن آخر، ٹھیک ہے نا. کہاں ٹھیک ہے؟ ان لہم، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. وعلم ان لہم قسمن
आखर मिन अल मुब्तदा लैसा बिमुस्नदिन इलै, फरमाते हैं जान ले अन्ना लहुम किस्मन, यहाँ फिर लहुम खबर मुकद्दम हुई है, अन्ना की खबर मुकद्दम हुई खड़ी है, किस्मन बाद में आ रहा है, ठीक है ना जी। क्यों मुकद्दम हुई है? जार मजरूर है ना, ज़ार्फ है ना, इबारत में भी तो फिर सोचते हैं ना थोड़ी थोड़ी बातें, तभी फ़ायदा है ना, पढ़ने का तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। किबला जान तो कि अन्ना लहुम किस्मन आखर मिनल मुब्तदा, मुब्तदा और ख़बर की एक और किस्म भी होती है। वो कैसे? फरमाते लैसा बिमुस्नदिन इलै, वो मुब्तदा मुस्नद इलै नहीं होता। जैसे आपने पीछे पढ़ा है ना, ज़ैदुन कायमुन में ज़ैदुन मुस्नद इलै था, ठीक है ना। कभी कभी मुब्तदा की एक ऐसी किस्म भी है जो मुस्नद इलै नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो सिफ़तुन, वो सिफ़त होती है, वाक़अत बाद हर्फ नफ़ी, और वो वाक़ होती है हर्फ नफ़ी के बाद। मसलन मा काइमुन ज़ैदुन, मा हर्फ नफ़ी है, काइमुन ये सिफ़त है, मुब्तदा वाक़ हो रही है, वो मुब्तदा नहीं, मुस्नद इलै नहीं है, ये सिफ़त है, इसम फ़ाइल है ना। अब इस सिफ़त की खबर नहीं होती, इस सिफ़त का फ़ाइल होता है जो बमंज़िला खबर होता है, तो इसम फ़ाइल का फ़ाइल होता है। काइमुन ज़ैदुन, ज़ैदुन क्या है, इसका काइमुन का फ़ाइल है जो बमंज़िला खबर है। औ बाद हर्फ इस्तिफ़ाम, या कभी कभी ये क्या होती है, सिफ़त हर्फ इस्तिफ़ाम के बाद होती है। जैसे काइमुन ज़ैदुन, काइमुन क्या होगी, सिफ़त होगी, ज़ैदुन उसका फ़ाइल हो गया, इसम फ़ाइल का सिफ़त का, और बमंज़िला खबर हो गया। वहल काइमुन ज़ैदुन उसी तरह। बेशर्त अन तरफ़ा तिल का सिफ़ा इसमन ज़ाहिरन बादहू, इस शर्त के साथ कि ये सिफ़त क्या है, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे, वो इसमें ज़ाहिर जो इस सिफ़त के बाद हो। जैसे आका इमुन ज़ैदुन, ज़ैदुन को उसने क्या दिया हुआ है, रफ़ा। आका इमुज़ ज़ैदाने, आका इमुज़ ज़ैदूना, बेखिलाफ़ आका इमान दाने, ये इसके खिलाफ है। यहाँ सिफ़त जो है इसमें ज़ाहिर को रफ़ा नहीं दे रही, आका इमान ज़ायदान में, ठीक है ना जी। अच्छा, इसलिए कि यहाँ मुअय्यन है कि आका ईमान क्या है, यहाँ मुब्तदा ख़बर मुक़द्दम है, और ज़ैदान क्या है, मुब्तदा मुअख्खर है, इसलिए यहाँ ये सिफ़त उसे रफ़ा नहीं दे रही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।